الحمد للہ الذی فرض الصلاة علی المؤمنین بقولہ تعالی وارکعوا مع الراکعین والصلاة والسلام علی رسولہ الذی جعل الصلاة عماد الدین وعلى آلہ واصحابہ المصلیین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ کشتی ملت کے کھیونہارے دائی حلیمہ کے جگر پارے حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے ہم سب کے سہارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پروردگار میں ہدیہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس شاعر کا آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ان قریب میرے مختصر سے بیان کے بعد آپ کی سماعت کے حوالے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک نیکیاں بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ برائی کی بنیاد پر برائی میں ملوث ہونے کی بنیاد پر بے شک اور اچھائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری روزگاری میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے اصول اور طریقے کو اپنانا، ماں باپ کی تابعداری اور ان کی خدمت گزاری کرنا، بڑوں کی تعظیم و توقیر کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، اماموں کی قدر کرنا، علماء سے محبت کرنا ہماری کامیابی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام، سبحان اللہ۔ غوث پاک کا جشن منانا یہ بھی کامیابی ہے، لیکن شرط کیا کہ جو علماء دین ہم تک پیغام لے کر آ رہے ہیں، جو شعراء اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں، اگر محبت رسول، عقیدت بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کی بنیاد پر ہماری بیماریاں دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ نہیں کرتا، جو شخص جماعت کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے 12 بلاؤں میں مبتلا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی 3 بلائیں، پہلی بلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی کی روزی کی برکت اٹھا لیتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کی، نماز کی پابندی نہ کریں گے تو جس میاں کے پاس دوڑیں، چاہے تعویذ لے لیں یا تعویذ کا گٹھر لے لیں، اللہ کی جب تک فرما برداری نہ کریں گے اس وقت تک ہماری روزگاری میں برکتیں ہو نہیں سکتی۔ دوسری بلا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جماعت چھوڑنے کا عادی ہو جائے،
اللہ تعالیٰ صالحین کا نور اس بے نمازی سے چھین لیتا ہے۔ بے شک تم جس مزار پہ جاؤ دعائیں کرو، جب تک کہ اللہ کا خوف، اللہ کی عبادتوں کا شوق تیرے دل میں پیدا نہ ہوگا اس وقت تک تیری دعا مقبول نہیں ہو سکتی۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، بے شک۔ تیسری بلا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت نکال کر کے اس بے نمازی کی محبت کو مومنین کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمان غور کر، آپ نے بہت ہی زیادہ حدیث سنی ہوگی کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کا ستون قائم کیا۔ بے شک۔ آج اگر آپ کے محلہ کی مسجد کوئی ڈھا دے، کوئی توڑ دے، شہید کر دے تو کیا آپ اسے مسلمان کہو گے؟ آپ کے محلہ کی کوئی مسجد توڑ دے، شہید کر دے، ڈھا دے، اسے مسلمان کہو گے؟ کہو گے یہ ظالم ہے۔ بے شک۔ مسلمان کی عادت نہیں، مسلمان تو مسجد کو بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو نکھارتا ہے، مسجد کو بہتر طریقے سے بناتا ہے۔ مسلمان مسجد کو آباد کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ آپ اس سے محبت کرنا، اس کو سلام کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا بہتر نہیں سمجھو گے، کیونکہ اس نے اللہ کی مسجد کو ڈھا دیا، اللہ کی مسجد کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز قائم کی اس نے دین کا ستون قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب خود فیصلہ کرو، دین زیادہ اہم ہے یا مسجد؟ دین اسلام زیادہ اہم ہے یا مسجد؟ تو آپ کہو گے اسلام زیادہ اہم ہے۔ اگر اسلام نہ آتا، اگر اسلام نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتے تو مسجدوں کا وقار معلوم ہے۔ آج مسجد کو ڈھائے تو ظالم قرار دیا جائے، مسلمان محبت نہ کرے اور بے نمازی ہو کر تم دین کو ڈھا رہے ہو۔ بھلا بتاؤ کتنی غیرت کی بات ہے کہ تمام چیز ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، برائی ہمارے اندر، ماں باپ کو ہم ستا رہے ہیں، بڑوں کی تعظیم ہم نہیں کر رہے ہیں، علماء کی برائیاں ہم سنتے ہیں، علماء کی برائیاں ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جب تم دین سے ہٹو گے، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ برکتوں سے شادابیاں پیدا فرمائے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی محفل اور ان کی بزم میں شرکت کرنے والے، سرکار غوث پاک کی عبادتوں پہ غور کرو۔ بہت اچھا۔ آپ نے 40 سال لگاتار عشاء میں جو وضو کیا، عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا، اسی وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جبکہ سال میں 3 موسم آتے ہیں، ٹھنڈی، گرمی، برسات۔ ٹھنڈ کی رات لمبی، آدمی جانتا ہے کہ سو جانے سے انسان کا وضو برقرار نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک لگاتار فجر کی نماز ادا کی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھتا ہے اللہ اتنا قرب عطا کرتا ہے، اتنا نزدیکی عطا کر دیتا ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا رب کا ہوتا ہے، سبحان بات اللہ، بندے کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، پوری رات عبادت کرتے، انہوں نے مجاز دیا اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ماننے والے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تجھے اپنا نزدیک کر دے گا، بے اللہ شک تجھے اپنا قریب بنا لے گا۔
اے سنی مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی کرو. جب تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو آباد کر دے گا. جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ تعالیٰ تیری اولاد کے دل میں تیری فرما برداری کا شوق پیدا کرے گا. جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تبھی تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرتی ہے، تمہارے ساتھ غداری کرتی ہے. آج ہمارے اعمال، ہمارے اصول، ہمارے کارنامے غلط ہو گئے. اسی کی بنیاد پر بیماریاں ہمارے گھروں میں، نفرتیں ہمارے گھروں میں، الجھنیں اور پریشانیاں ہمارے گھروں میں جنم لیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت محمدی پر چلنا چھوڑ دیا ہے، دین کے اصول کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے. اسی بنیاد پر ہمارے لیے ذلت آ رہی ہے، رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے نیکیوں کی بنیاد پر اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. کیا آپ آج کی بزم میں سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا آج تیرے مقبول محبوب بندے کی بزم میں بیٹھا ہوں، مولا تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والی فجر سے نماز کی پابندی ہمیشہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائی کتنے لوگ نماز کی پابندی کریں گے؟ انشاءاللہ. جہاں تک ہو جلسے کی کامیابی، جو آپ نے روپیہ خرچ کریں اس کی مقبولیت کی دلیل یہی ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا. بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا. ورنہ پوری رات نعت و منقبت میں گزار دو، اگر تقریر کا اثر ہمارے دل پہ نہ چھایا اور ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہ آئی. آج ہم نے عشاء کی نماز نہ پڑھی اور تقریر میں آئے، بزم میں حاضر ہوئے، کوئی تقریر بھاگ گئی، دل کو چھو گئی، سچی توبہ کر لی، پھر مسجد تک نہ پہنچے تو میں سمجھتا ہوں روپیہ خرچ کرنا، جلسے میں شریک ہونا یہ کامیابی کی پہچان نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں آپ کو عقل و شعور دیا ہے، وہیں پہ ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی دعا ہماری زندگی اور آخرت کے لیے بہترین ایک سبب. اللہ کے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف. چھوٹی سی ایک بات، چھوٹا سا ایک واقعہ سنو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 3 شخص تھے، سفر کر رہے تھے، رات آئی تو ان تینوں نے سوچا رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں سفر کرنا مناسب نہیں. یہ تینوں ایک گفا میں پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ گزی ہوئے. طوفان آیا، زور کی ہوا چلی، ایک بڑی چٹان اوپر سے گری اور اس گفے کے منہ کو بند کر دیتی ہے. تینوں نے سوچا کہ اب میری قبر یہی رہی، اب اس سے ہم باہر نکل نہیں سکتے. آپس میں تینوں نے مشورہ کیا ایسا کرو، نبی پاک صاحب الاولیاء کا فرمان ہے الدعاء صلاح المومن، بے شک دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. جب آدمی دنیاوی تدبیر سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے تو دعاؤں کا سہارا لیتا ہے. بے شک روحانی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے کہ چلو دوا سے ہم پریشان ہو گئے، دنیاوی تدبیر سے پریشان ہو گئے، چلو اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیاں دور فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ. جب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ کوئی زندگی میں ایسی نیکی کی ہو جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کی ہو. تو اس میں ایک شخص نے کہا یقیناً پوری زندگی میں ہم نے ایک نیک عمل ایسا کیا جس میں ریاکاری نہ تھی، دکھاوا نہ تھا. کہا کیا؟ کہا کہ میں غریب آدمی تھا، میں لاچار تھا، صاحب دولت نہ تھا،
میری چند بکریاں تھیں، انہی بکریوں کو جنگلوں میں لے جاتا، چگاتا تھا، چرا کر کے جب شام کو واپس ہوتا تو بکریاں دھونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں کو پلایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بکریاں چگاتا ہوا دور دراز جنگل کی طرف نکل گیا، جب رات کے وقت واپس آیا، رات کچھ ڈھل چکی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، جب میں داخل ہوا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ میں نے اس رات کے سناٹے میں دودھ دونے کے بعد جب اپنی ماں کی خدمت میں حاضری دی تو کیا میں نے دیکھا، میری ماں سو چکی ہے۔ میرا معمول تھا، میری عادت تھی، میرا شیوا تھا کہ جب میں بکریوں کو دو لیتا تھا تو اپنے بال بچوں کو پہلے نہیں پلاتا، اپنی ماں کو پلاتا۔ سبحان اللہ۔ اے میرا پروردگار، اے میرے روزی عطا کرنے والے مالک، جب میں رات کے سناٹے میں گھر میں داخل ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پیر کو پکڑ کے رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے بچے کے رونے کو نہ دیکھا۔ میں اپنی ماں کے قریب ہوا، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے ماں کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا تو اس اچھے عمل کی بنیاد پر اس بلا سے بچا دے، سبحان اللہ۔ اس بلا کو ٹال دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دیا۔ سبحان اللہ۔ غور کرو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں کی خدمت کرنا، ماں کے ساتھ رعایت کرنا، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مصیبت سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین تدبیر ہے۔ اے میرا نوجوان، تو اپنی ماں کی دعا لے، جب صبح کو گھر سے نکل اس سے پہلے فجر کی نماز مسجد میں ادا کر، امام سے محبت کر، گھر آ ناشتہ کر، جب جانے لگ اپنی ماں سے دعا لے، سلام کر کے نکل۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی بنیاد پر ماں کی دعا کے نتیجے سے تیری روزگاری میں برکتیں عطا فرمائے بے شک، بے شک، تجھے بیماریوں سے بچا بھی دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کو سپاہ سبحان دیا، اللہ۔ یہی عمل دیا، یہی اصول دیا، یہی پیغام دیا۔ اگر ان کے ماننے والے ہو، چاہے وہ حضور قطب المدار کے ماننے والے ہو، یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، یا غوث پاک کے ماننے والے ہو، تمام بزرگوں کے ماننے والوں، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کی تابعداری کرو، علماء سے محبت کرو، یہی ہمارے تمہارے لیے کامیابی اور ترقی کا ایک بہترین سبب ہے۔ اس سے ہٹ کے کام کرو گے تباہی اور بربادی آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔